کہ کفار و مشرکین میں کوئی ولی ہے، بولیے معلوم ہوا ان کا دین باطل ہے۔ اگلی امتوں میں اولیاء کرام ہوئے، جیسے کہ حضرت آصف بن برقیہ، حضرت جنید، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ اس دین کے اندر اولیاء ہیں۔ تو امم سابقہ میں اولیاء کرام ہوئے، مگر جب دین موسوی اور دین عیسوی منسوخ ہو گئے تو ان سے ولایت بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ جب جڑ سوکھ جاتا ہے نا تو درخت کے اندر پھل پھول نہیں لگتے ہیں۔ لیکن قربان جائے آپ دین اسلام پر، کہ دین اسلام جو تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، یہ دین آیا تو تمام ادیان، تمام دین جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، یہ باقی رہنے والا دین ہے۔ لیکن اس میں بھی عظمت اور تقدس کی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں سوائے مذہب اہل سنت و جماعت کے کسی اور فرقے میں اولیاء اللہ ہوئے ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی جڑ تو ہری ہے، لیکن اس اسلام کا فیض صرف ایک ہی شاخ یعنی مذہب اہل سنت ہی کی شاخ پہ پہنچ رہا ہے، باقی شاخیں سوئی ہوئی ہے، ان میں اسلام کا فیض نہیں جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس شاخ میں فیض پہنچے گا اسلام کا، وہ شاخ جنت میں جائے گی، اور جو شاخ سوکھ چکی ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تاکہ اسلام کا فیض آپ کی شاخ میں پہنچتا ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہے نا، اور ان کی جو کرامات ہیں، حقیقت میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے کمالات سے کمالات مصطفی کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا والے دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں ارے جب آقا کے غلاموں کے اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں تو پھر آقا کے کمالات کا کیا کہنا؟ ہمارے نبی نے اس امت کو دو قسم کا فیض عطا فرمائے۔ کتنے قسم کے فیض بولیے؟ دو قسم کے فیض عطا فرمائے۔ ایک کا نام ہے فیض ظاہری اور دوسرے کا نام ہے فیض باطنی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بولیے بھائی، تو بولیے پسند کر کے سنا دیں، ذرا اونچا بولیے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نہیں رہے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ اب سب کچھ ڈالتے گئے امام صاحب کے اوپر تو پھر کیسے بات بنے؟ دونوں طرف سے ضروری، روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے۔ میں سناتا رہوں اور آپ سنتے رہے اور سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر دیکھیے توجہ فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قسم کے فیض عطا فرمائے ہیں اس امت کو۔ ایک کا نام فیض ظاہری ہے اور دوسرے کا نام فیض باطنی ہے۔ فیض ظاہری علماء کرام کے ذریعے سے اس امت کو پہنچتا ہے۔ کن کے ذریعے سے؟ علماء کرام کے ذریعے سے۔ علماء کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور آ کر کے پھر عوام کو اس علم سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو فیض ظاہری علماء کے حوالے سے امت کو پہنچتا ہے۔ اگر علماء نہ ہو تو فیض ظاہری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کو نہیں مل پائے گا، لہذا علماء کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو فیض باطنی ہے وہ کیسے اس امت کو پہنچتا ہے؟ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض باطنی اس امت کو اولیاء کرام کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ جیسے دل کا فیض جسم کے تمام اعضاء کو رگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے کہ اگر رگیں کٹ جائے تو موت واقع ہو جائے، اسی طریقے سے آقا کا روحانی فیض اس امت کو اولیاء کرام کے واسطے سے پہنچتا ہے کہ اگر درمیان میں اولیاء کا واسطہ نہ ہو تو اس امت کی روحانی موت واقع ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہے؟ بجلی کہاں بنتی ہے؟ بجلی کا پاور کہاں بنتا ہے؟ پاور ہاؤس میں بنتا ہے نا۔ استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ مکانوں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، گھروں میں۔ لیکن پہنچتا ہے بجلی کے کھمبوں کے ذریعے سے، بجلی کے تار
گھر میں بجلی آپ آئے گی. اسی طریقے سے ایمان تیار ہوتا ہے مدینہ منورہ کے پاور ہاؤس میں اور ملتا ہے ہم گنہگاروں کو مگر اولیاء کرام کے وقت. تو بتائیے مسلمانوں اولیاء کرام کی سخت ضرورت ہے کہ نہیں؟ اولیاء نہ ہو تو ایمان نہیں مل پاتا. اولیاء نہ ہو تو ہم دین اسلام نہیں پہنچانا پاتے. آپ کہتے کیا مکہ معظمہ میں اور مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام آپ ساتھی تھے, پھر آپ تک اسلام کیسے آئے؟ تو کہنا پڑے گا اولیاء کرام کے ذریعے سے آئے. اور اولیاء کرام صرف کہاں ہوئے ہیں؟ ارے بالکل جوان پہ ہوئے ہیں. دوسرے حضرات کو کہتے رہتے ہیں نہیں من جانا, کہتے جاتے اللہ وہ مدینے سے ان کا انکار ہی کرتے تھے. یہ آپ کا کرم ہے کہ ان کی بھی جان بچی ہوئی ہے, آپ کے واسطے سے وہ بھی باقی ہے. پھر والے سب آلے سنتی کہاں سے آدمی لے جاتے والے مولا تیری بھی بڑی شان کیا رکھتے ہیں. آلے سنت کو اس قدر خوف میں تم نے پیدا کروا دیا ہے کہ جتنے ہیں سب کے سب جو ہے یہی آتے آدمی لے لیں گے, ہے کہ نہیں؟ کہاں جاتے ہیں آپ؟ ہم سے بول کر کیا ہوتا ہے تمہیں سنی کہ میں نے سنی, میرا باپ سنی, میرا دادا سنی, میرا پردادا سنی, میرا سارا خاندان سنی, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن بھائی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہابی, میں اپنی جانب سے استعمال نہیں کر رہا ہوں, ان کے ابا وہاں دے اور پھر ان کے دادا نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ اگر وہ ہے تو بات ضرور سننی ہوگا, اگر ٹھیک ہے تو وہ وہی ہے تو دادا تو پہلے بات سننی ہی ہوگا, اس لیے کہ یہ زیادہ دن کی پیداوار نہیں ہے. لیکن مسلمانوں آپ بڑے خوش نصیب اور الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اولیاء کرام کی محبت کی چادر آپ کو اوپر تان دی ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے. اولیاء کرام کو بے پناہ کو محبت کرتے ہیں. خواجہ پاک کا ہندوستان کے اوپر احسان کہ آپ نے اس قلیل مختصر سے وقت میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے تلقہ پڑھا کر کے حلقہ بگوش اسلام فرمایا ہے. مسلمانوں اس محسن کی یاد منانا ہم جتنا بھی منائے ہمارے لیے ضروری ہے اور جتنا بھی منائے کم ہے. آپ توجہ دے خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کا بڑا احسان ہے وہ اپنے مریدوں کی مدد کرنے کے لیے حاضر آتے ہیں. اپنے مریدوں کی مدد کرنے کے لیے حاضر آتے ہیں. ایک واقعہ اس سلسلے میں پیش کر دے گا, سننا چاہتے ہیں آپ کو؟ ذرا بچا کر کے بولنا. لوگ کہتے کہ کہاں مدد کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سلیم چشتی جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اور واقعہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے تو اولیاء کرام بہت جلدی اللہ کی بارگاہ سے عطا کروا دیتے ہیں. وہ بتاتے کچھ تھوڑی کہتے ہیں, ان کے اندر بتاتے کچھ دینے کی طاقت نہیں ہے, اللہ نے دینے کی طاقت عطا فرما. توجہ کیجیے, مانگنے کی نظر ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اولیاء چشت میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. ماہر ولی کے اندر جس کو مہروی لوگ بولتے ہیں ولی آپ کا مسائل حاصل کے لیے چاہیے. اولیاء چشت میں آپ کا بڑا بلند مقام, اس قدر آپ کو شہرت حاصل ہوا کہ اولیاء چشت میں خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو اتنا شہرت نہیں ملا. جب خواجہ پاک مدینہ طیبہ سے ہندوستان آ رہے تھے تو بغداد کے راستے کی تشریف لائے. بغداد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملے اور وہی مرید ہو گئے. شہزادے تھے لیکن مرید ہوئے اور خواجہ کاکی کے ساتھ دلی تشریف لائے. ایسے جلیل القدر بزرگ ہے کہ جب آپ مکتب میں جب قاری صاحب کے پاس علی بات صاحب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے نا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک کر کے پورے 15 پارے قرآن مقدس کے حفظ جو یاد تھے وہ سنا دیے.
کہتے ہیں بھائی صاحب بیٹا یہ کیسے ہو گئے؟ تو فرماتے ہیں حضور والا میری امی جان 15 پاروں کی حافظہ ہے، وہ پڑھتی رہتی ہے، میں سن کر کے یاد کر لیا اس بات۔ اس سے یہ سبق ملا آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے بچے آج بھی حافظ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ لیکن حال تو یہ ہے کہ قرآن مقدس لے کر کے آئے، تاپ نے اوپر سجا کر کے رکھ دیا کہ کوئی مرے گا تو نکال کر کے پڑھے گا، یا کسی کو بھوت پیاس پکڑ لے گا تو نکال کر کے جو ہے پڑھا جائے گا اور اس کا بھوت چھوڑایا جائے گا۔ میرے بھائی کائے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ مارے، تمہاری اولاد بھی بیکار ہو جائے گی۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 4 رکوع قرآن مقدس کی تلاوت کرو، دیکھنا 10 سال کے بعد تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کا نور ثابت ہو جائے گا۔ جو کرتے نہیں اور سب کچھ چاہتے ہیں امام صاحب بس ایک تعویذ کے ذریعے سے اچھا کر دیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ امام صاحب کی ایک نہیں 1 لاکھ تعویذ کچھ کام نہیں کرے گی اگر اپنے آپ کو آپ نے نہیں سنبھالا۔ اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے جو خود اپنی حالت بدلنے کی سوچ پیدا نہیں کرتا۔ پہلے خود اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اولاد ہماری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے بچے گی۔ فرماتے کہ 15 پارے قرآن مقدس کی میری والدہ کو یاد تھے، پڑھتی رہتی تھی، میں سن کر کے یاد کر لیا۔ ایسے بزرگ رحمت اللہ علیہ بہرحال دلی تشریف لائے، خواجہ صاحب کو بے شریف چلے گئے، دلی میں بھی بہت سارے آپ کو مریدین ہو گئے تھے، ان کی اسلامی تربیت کے لیے آپ نے ان کو وہاں رکھ دیا۔ ایسا عروج و کمال آپ کو ملا کہ بادشاہ وقت یعنی دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش بھی آپ کا مرید ہو گیا۔ اگرچہ حضرت خودی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر سنانا سننا خواجہ راوی کا تھا، لیکن یہ کمال ہے، یہ شان اس خواجہ خودی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جن کا مزار لاہور سے 21 کلومیٹر دور پاک پٹن کے اندر ہے۔ تو پاک پٹن کا بادشاہ بابا فرید الدین کا مرید نہیں ہوا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ پاک کا مرید نہیں ہوا، لیکن دلی کا بادشاہ خواجہ پاک کے مرید کا مرید ہو گیا۔ اور ایسا مرید ہوا پہلے بتا دوں کہ مرید ہونے کے بعد کہتا ہے حضور والا اب میری طبیعت شہنشاہی کرنے کی نہیں چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے الوداع کہہ دوں اور آپ کی خانقاہی میں ہمیشہ اس کے لیے رکھوں۔ تو فرمایا خود خودی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں بیٹا ایسا مت کرنا کہ تاجدار بنے رہو، اگر تم نے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کوئی ظالم آ کر کے بیٹھ جائے۔ تو کہا حضور والا لیکن آپ بہت دور رہتے ہیں اور دربار کہیں اور لگتا ہے، میں آپ سے دور رہنا نہیں چاہتا۔ تو فرماتے ہیں میں اپنا ڈیرا تمہارے قریب لے کر گیا تھا، میں تربیت کرتا رہوں گا، تم مخلوق خدا سے محبت کرتے رہنا تمہارے۔ لیکن حسن ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار امام صاحب حضرت جو ہے فلاں صاحب سے بہت قریب ہو گئے، اس لیے کہ وہ بہت مالدار ہے۔ میرے بھائی ہمیشہ یہ رہتے کبھی کبھار جو ہے آپ اس کی تقویٰ و طہارت کو بھی دیکھیں، اس کے دل کی منافع کو بھی دیکھیں، اس کی خدمت گزاریاں بھی دیکھیں کہ وہ کیسا دل رکھتا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ الزام ہے کہ بادشاہ ہے نا اس لیے اپنا ڈیرا اس سے 1 کلومیٹر قریب کر دیا، لیکن مسلمان کو ہمیشہ الزام نہیں لگاتے۔ اچھا انسان جتنا اچھا ہوتا ہے نا لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی اسی قسم کا کرتے ہیں۔ پہلے بادشاہ وقت جو ہے وہ آپ کا مرید ہو چکا، ایسا بادشاہ تھا، ایسا نیکوکار بادشاہ تھا پیارے شمس الدین التمش، اس کے حوالے سے سنا آپ کو ایسا پتا ہے کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جب سے توبہ کی ہو کبھی بھی نماز روزہ حج زکات کو نہ چھوڑا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھاوے جب سے توبہ کی ہو کبھی لقمہ حرام اپنے حد کے نیچے نہ اتارا، وہ میری نماز جنازہ پڑھاوے جس کی نماز تہجد قضا نہ ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے چاشتہ اور اشراق کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ جتنے صوفیاء کرام کے سب کھڑے پیچھے سے بادشاہ نکل کر کے آیا، بولو کئی بار بولو مسلمانوں، جناب شمس الدین التمش نکل کر کے آتے ہیں، اور کہتے ہیں حضور والا ساری زندگی تو میں رازداری کے ساتھ عبادت کرتا رہا، لیکن جاتے جاتے آپ نے پردہ فاش کر دیا میرا۔ انہوں نے ہمت کرا تھا آپ کو بچے دیئے پہلے حضرت خواجہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ جب شورا ہوتا ہے نا، جب مخلوق خدا آپ سے محبت کرنے لگتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو آپ کا شورا نہیں بھاتا، زبردستی کا الزام قائم کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا تو بس آپ کی اچھائی میں ہی برائی کا پہلو نکال دیں گے۔ جیسے ایک مکھی جو ہوتی ہے سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر کے ناک کے پاس آ کر کے بیٹھتی ہے، اسی طریقے سے جب آپ سے کسی کو تکلیف ہو جائے گی نا تو آپ کی ساری اچھائیاں اس کو برائی معلوم ہونے لگے گی، اور پھر لوگ آپ کو پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جب آپ کا شورا ہوا سارا دلی کے سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے غلام ہو چکے، ایسے میں مسکین کو یہ بات رہا لہٰذا ان لوگوں نے کچھ مسلمانوں کو خرید لیا۔ اللہ نام یہاں خدا کرے کہ کوئی مسلمان جو ہے پیٹا نہ کرے جائے۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ ہے کہ جعفر صادق کیا ہوگا جو ہے مولوی کبھی بھی رہے ہیں، لیکن توجہ کرو مسلمانوں، بکنے والا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں چند لوگوں کو اور پھر دلی کے بادشاہ کی عدالت قائم ہوئی، عدل و انصاف کا بازار گرم تھا، قاضی بیٹھے ہوئے تھے، فیصلے ہو رہے تھے۔ بادشاہ مسلط رشید تھا کہ اتنے میں ایک عورت آتی ہے اور باہر آ کر کے خوب زور سے چلانے لگتی، بادشاہ تک جب یہ آواز پہنچی تو اس نے کہا اس کو جلد بلایا جائے تاکہ اس کی فریاد سنی جائے، اور اس کو حاضر کیا جائے، رو رہی ہے کہ وہ پکار مچا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا تجھے ہوا کیا ہے بتا تو صحیح۔ کہنے لگی کہ میری عزت تار ہو گئی، میرے اوپر ظلم کیا گیا کہ میرا ایک غیر شرعی خاوند بنا اور پھر قرار حمل ہوا، چند دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، یہ دیکھو 2 مہینے کا یہ بچہ۔ بادشاہ نے کہا سنو، میں نے اپنی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق استوار کی ہے، بنائی ہے، لہذا تم اس کا نام رکھو، دیکھو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ اس نے کہا بادشاہ تو کچھ نہیں کر پائے گا، تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے، تو نہیں کر پائے گا اور کوئی تم کا کچھ نہیں کر پائے گا۔ کہا کہ بول تو صحیح، میرے قلب و دماغ میں رسول اللہ کی سنت نصیب ہوئی ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بادشاہ نے اصرار کیا، عورت نے کہا کہ سنو، یہ جو بیٹا ہے وہ تمہارے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ناجائز اولاد ہے۔ سب کے پسینے اتر گئے۔ بادشاہ دیکھتا اور کہتا ہے مولا، جس بزرگ کی برکتوں سے تو نے مجھے دنیا کے بازار سے اٹھا کر کے مسجد میں پہنچایا، مولا قیامت قائم کر دے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے، یہ کیسا رنگ ہے تیرا؟ بادشاہ نے کہا تم نے کیسے یہ جملہ ادا کیا، میں تیری زبان کھینچ دوں گا۔ اس عورت نے کہا تھا نا کہ تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے، تو سزا نہیں دے سکتا، اٹھا تلوار سب سے کر۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں پایا۔ پہلا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے اسی دلی کی گلیاں
آپ کو سلامی پیش کیا کرتی تھی، لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بازاروں میں جب جاتے تو آپ کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ دکانیں بند ہو جاتی تھی، عورتیں اپنے گھروں میں گھس جاتی تھی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا جیت جاتا ہے. آج جو ہے ایسا الزام کسی کے اوپر لگ جائے، مجھے بتائیے کہ اس کے تعلق سے پھر لوگ کیسا خیال کریں گے؟ وہی خیال شروع ہو گیا. خواجہ قطب الدین بخت اللہ کے رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے دیکھتے ہوئے عدالت میں آ رہے ہیں. مولا یہ تیرا کیسا رنگ ہے کہ ساری دلی جس کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی، آج وہی بادشاہ مجرم بن کر کے بادشاہ کی عدالت میں آ رہا. آپ آئے اور قاضی اٹھ رہے، خلفاء اٹھ رہے، بادشاہ خود کھڑے ہونے لگا. آپ نے فرمایا میرے بیٹوں بیٹھو، بیٹھ جاؤ. آج قطب الدین پیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس عدالت میں اپنے ناکردہ گناہ کا مجرم بن کر کے آیا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. حکم ہوا بادشاہ کی جانب سے کہ گواہی پیش کی جائے. 4 مسلمان کھڑے ہو گئے گواہی دینے. حضرت خواجہ قطب الدین بخت کی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جائے اور فرماتے بادشاہ کیا تم مجھے ایک رات کی مہلت نہیں دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا حضور میں آپ کا غلام فقیر برخاست کر دیا. حضرت خواجہ قطب الدین بخت کی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلتے ہیں. قاضی سواری پیش کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں اب مجھے سواری سے نہیں جانا، اب میں پیدل جاؤں گا تاکہ جن سروں نے مجھے سلامی پیش کیا ہے میں دیکھوں کہ وہ سرے میرے رسوائی پر کیا کہتے ہیں. آپ تن تنہا تشریف لائے. رات میں جب دنیا سو گئی رب کی بارگاہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی اور اپنی پوری توجہ خواجہ پاک کی جانب لگا دی اجمیر شریف اور کہا حضور میں تھوڑا بادشاہ کا شہزادہ تھا، آپ کا غلام بنا، حاضر آیا آپ کے ساتھ. دلی کی سلطنت آپ نے مجھے عطا فرما دی. آج امت کے شریروں نے میرے اوپر اس دلی کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے، ایسا ایسا میرے اوپر الزام لگا دیا ہے، تو کیا آپ اپنے اس غلام کی مدد کو نہ آئیں گے؟ میری ہے میں نے اپنے شیخ کامل سے کہا میرا شیخ میرے شیخ کامل نے کہا ہے کہ تو دن میرا انتظار کرنا میں آؤں گا، لہٰذا مجھے جو ہے 3 دن کی رخصت دے دیا. بادشاہ نے 3 دنوں کے لیے دربار کو برخاست کر دیا. تیسرا دن آیا، حضرت مغرب کے وقت آئے. اجمیر سے قافلہ تو آ گیا لیکن خواجہ پاک نہ آئے. جب اذان ہو چکی مصلی امامت پر حضرت خواجہ قطب الدین بخت رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے. پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ میرے سردار آئے کہ نہیں آئے، خواجہ پاک تشریف لائے کہ نہیں آئے. دیکھتے ہیں تو اجمیر کا قافلہ تو آ چکا ہے لیکن اس میں جو ہے خواجہ پاک تشریف نہیں لائے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرو ہے تو خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعت نماز ابھی باقی تھی. سبحان اللہ، تشریف لاتے نماز پوری ہوئی اور پھر جب پوری فرمایا گلے لگے اور پھر کہنے لگے حضور والا میں آپ کے ہاتھ پر بھی گیا، میں کسی بادشاہ کا شہزادہ تھا، آپ کے ہاتھ پر لکھا، آپ نے مجھے اس قدر دولتوں سے نوازا، دلی میں آپ نے اپنے مریدوں کی اسلامی تربیت کے لیے چھوڑ دیا. میں یہاں رہا لیکن ظالموں نے میرے اوپر ایسا ایسا الزام لگا دیا. آنکھوں سے ہزاروں ہزار آنسو جاری تھے. خواجہ پاک فرماتے ہیں تو دن سنو تمہاری عزت زیادہ بڑی ہے کہ حضرت یوسف کی عزت زیادہ بڑی تھی. تمہاری عزت زیادہ بڑی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت زیادہ بڑی تھی. خاموش ہو جا، چپ ہو جا، ان سے بڑھ کر کے کہیں عزت نہیں ہو سکتی. حضرت خواجہ قطب الدین بخت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. صبح کی دربار کرتا ہے خواجہ صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بخت رحمۃ کو لے کر کے عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کون سے گواہان ہیں کھڑے ہو جائیں. جب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ رسول کو کیا تم دکھاؤ گے قیامت کے دن، ذرا اس پر بھی نظر کرو. ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے. لیکن بادشاہ نے کہا
اگر تم نے اب گواہی نہ دی تو میرا سر تم لوگوں کا سر قلم کر دوں گا. تم موت کے ڈر تم سب نے گواہی دی. خواجہ پاک سے وہاں سے باہر تشریف لائے. رب کی بارگاہ میں آپ نے التجا فرمائی, اے مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے, علماء امتی کا علماء بنی اسرائیل, تابعہ بنی اسرائیل, میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. اے مولا حضرت یوسف علیہ السلام کی پارسائی بیان کرنے کے لیے ننھے سے بچے نے گواہی دی تھی. اس لیے اے مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے کتب کی پارسائی کو بیان کرنے کے لیے بھی بچہ بولنا چاہیے. اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اور پھر خواجہ پاک آتے ہیں, اجازت کھینچتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں بچہ بول تیرا باپ کون ہے. سب سے پہلے بچے نے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ. اتنا سنا تھا کہ بچے کو سناٹا چاہیے. اور پھر اس بچے نے کہا کہ حضور وہ جو مجمع میں ایک شخص جو ان کی ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے نا سردار, وہی میرا باپ ہے. اور اس میں قاضی بھی شریک ہے, اس میں اتنے لوگ شریک ہیں. بہرحال آپ کی برات ظاہر ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اپنے دل میں صحیح حیثیت کے ساتھ جگہ دیں گے اور اس سے بے پناہ محبت کریں گے اور اس کی طاقت و قدرت کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسان کو رسوا نہیں فرما ہونے دیتا ہے. کیا کر کے اللہ کے رحمتوں کے 10 درجے کیے, ان میں سے 9 حصے اپنے پاس رکھیے اور صرف ایک حصہ اس پوری دنیا کو عطا فرمائے ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی مہربانی کی بنیاد پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. ایک حصے کا جب یہ عالم ہے تو میرا رب اپنے پاس 9 درجے رکھے ہوا ہے, وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ اور کس طرح ہماری رسوائی کو پسند نہیں فرماتا. اس لیے مسلمانوں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کبھی بھی جو ہے بلا وجہ کسی مجلس میں شریک مت ہونا. رسوا ہو جاؤ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. رسوائی ہاتھ آئے گی. کبھی غلط کسی کے اوپر الزام مت لگانا. کوئی تکلیف اگر تمہیں پہنچے تو رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. میرے رب کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, لا تتمنى من الظالم في عاجله وآجله, میں ظالم سے ضرور دنیا اور آخرت میں بدلہ لوں گا. جو کسی کے اوپر زبردستی کا الزام رکھتا ہے وہ شخص شریعت کا کی نگاہ میں ظالم کہلاتا ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتا ہے. اس لیے آپ اپنے اندر خوف پیدا کریں اور خواجہ پاک کی مہربانیوں کو آپ نے دیکھی ہے کہ اپنے مرید کی مدد کو کس طریقے سے آتے ہیں. اس سارے ہند کے اندر ان کی کرامتوں کا شہرا ہے. رب تبارک و تعالیٰ خواجہ پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم.